السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ محترم سامعین اکرام، سورہ مریم علیہ السلام، ان کے نام پر یہ سورہ ہے، سورہ مریم۔ اور ان کے نام پر جو سورہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس سورہ میں ان کا ذکر بھی آیا ہے اور ان کا نام بھی آیا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو سورہ مریم ہے قرآن کریم میں جو اس کا نمبر ہے وہ 19واں نمبر ہے، اور یہ جو سورہ مریم ہے یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے مکی اور مدنی صورتوں کا جو ایک معمولی فرق ہوتا ہے وہ بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جتنی بھی صورتیں اور جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی، چاہے وہ جہاں بھی آیت نازل ہوئی ہو، وہ مکی صورت ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لیا اور اس کے بعد جتنی بھی صورتیں اور جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی وہ سب کے سب مدنی صورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو صورت ہے مکی ہے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس صورت کی ابتدائی آیات کو جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے تلاوت کیا تھا۔ کب؟ جب مسلمان مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، یعنی مدینہ کے ہجرت سے پہلے۔ سامعین کرام، امام محمد ابن اسحاق اپنی السیرہ النبویہ کے اندر ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کیا، وہ واقعہ جب مسلمان مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے گئے، جب وہاں گئے تو کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسے حالات بن گئے کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شاہ حبشہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس سورت کی تلاوت کرنی پڑی، اس سورت کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنی پڑی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو سورت کریمہ ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ محترم سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے اس سورت کریمہ کی ابتدائی آیات یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 6 تک آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دیکھیے جو پہلی آیت ہے یہاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد۔ دیکھیے حروف مقطعات جو لوگ بھی پڑھے ہیں ان کو ہم نے پڑھایا بھی ہے، اور جو لوگ پڑھ کے ان کو معلوم بھی ہے کہ قرآن کریم کے سورتوں کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حروف نازل کیے ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم، جیسے الف لام را، جیسے قاف، جیسے نون، جیسے صاد، جیسے حامیم۔ تو یہ جو سورتوں کے آغاز میں جو الگ الگ پڑھے جانے والی جو حروف ہیں ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، اور اس کی تفصیلی بحث اس سے پہلے کے کئی دروس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہاں پر ہم صرف اتنا بتلانا چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورتوں کے آغاز میں جو حروف مقطعات کو نازل فرمایا، قرآن کریم کے چیلنج کو اور مضبوط کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے نا کہ اگر یہ کتاب سچی نہیں ہے تو اس کتاب کے ایک سورت جیسی چھوٹی سی سورت بنا کر کے دکھلاؤ، اس قرآن جیسا قرآن لا کر کے دکھلاؤ۔ تو وہ چیلنج اب تک لوگوں نے قبول کیا لیکن کمپلیٹ نہیں کر پائے۔ یہ جو حروف مقطعات ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اسی لیے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ کاف ہا یا عین صاد، یہ جو حروف ہیں یہ وہی حروف ہیں جو عربی میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن بڑے بڑے عربی دان اس کا معنی اور مفہوم بتلا کر کے دکھلائے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ابھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا تو مطلب سب بتلا دیں گے کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن الف لام میم کا مطلب بتلا کر کے دکھلائے، حامیم کا مطلب بتلا کر کے دکھلائے۔ اب حامیم تنزیل من رب العالمین، حامیم تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا، یہ تو بتلا دیں گے، لیکن حامیم کا معنی بتلا کر کے دکھلائے۔
اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ مفسرین کا اس بات کے اوپر بالکل اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کے معنی اور مفہوم کو کوئی نہیں جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج دے رکھا ہے کہ یہ جو وہی حروف ہیں جس کو تم صبح و شام ہر وقت لوگوں کے سامنے استعمال کرتے ہو، لیکن اس کا مطلب بتلا کر کے دکھلاؤ. تو یہ حروف مقطعات ہے، کاف ہا یا عین صاد. اس کے بعد دوسری آیت کریمہ شروع ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تمہارے رب کی مہربانی کا ذکر ہے اس کے بندے زکریا کے اوپر. یعنی یہاں پر سے جو واقعہ چل رہا ہے، اب جو باتیں بیان ہوگی وہ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اب یہاں سے بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تمہارے رب کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کیا. کب کیا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا. کیا واقعہ بیان کیا؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑی عمر کے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، بہت بڑی عمر کے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، لیکن کوئی اولاد نہیں ہے. سامعین کرام، قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر آپ غور کریں گے، اس میں بے شمار نصیحتیں ہمارے لیے ہیں، لیکن کوئی نصیحت قبول کرنے والا بھی ہونا چاہیے، کوئی اس پر عمل کرنے والا بھی ہونا چاہیے. اور یہ کہاں سے ہونا چاہیے؟ جو قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے اندر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب کی رحمت کا بیان اس کے بندے زکریا کے اوپر، جو اس کا بیان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیان کو فرما رہا ہے. اللہ نے فرمایا کب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی کی، رحمت کی زکریا کے اوپر؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو بالکل آہستگی کے ساتھ پکارا. یاد رکھیے، اللہ کا جو ذکر ہوتا ہے اور جو اللہ سے دعا مانگنے کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ خاموشی سے کرنا چاہیے، خاموشی سے. لوگوں کو تو خوش نہیں کرنا ہے نا. ابھی نماز پڑھ اللہ اکبر، شرعی اعتبار سے جائز نہیں، حالانکہ دل میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ سنا بڑا متقی پرہیزگار ہے. اللہ اکبر، التحیات للہ والصلوات والطیبات. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چپکے جو دعائیں انسان پڑھتا ہے اس کو زیادہ اللہ پسند فرماتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند آواز سے کہا وہاں پر بلند آواز سے پڑھیے. امام صاحب بلند آواز سے کہیں گے اللہ اکبر. امام صاحب اگر کہیں پر لوگوں کو سنانے کے لیے آیات کو اگر زور سے پڑھ دیں، سری نماز میں بھی تو چلے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنانے کے لیے زور سے پڑھا ہے. لیکن پیچھے مقتدی اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ نماز کی غلطی ہے جس کو سدھارنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموشی کے ساتھ اپنے جی میں پڑھنے کے لیے کہا ہے. کیونکہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو کس سے بات کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے. یہی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب زکریا نے اپنے رب کو بالکل دبی ہوئی آہستگی آواز سے پکارا. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے تقوی کو پہچانتا ہے، اور آہستگی سے جو اپنے رب کو بندہ پکارتا ہے اللہ اس کو خوب پسند فرماتا ہے. جب بندہ آہستگی سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب پسند فرماتے ہیں. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب زکریا نے اپنے رب کو بالکل آہستگی اور دبی ہوئی آواز سے پکارا اور کہا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. کہا کیا؟ اے میرے رب انی وہن العظم منی، بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں اب کمزور ہو گئی ہیں. ہو جاتا ہے نا کمزور، جیسے جیسے آدمی بڑھے گا، جیسے جیسے اس کی زندگی گھٹے گی، جیسے جیسے وہ زندگی میں پرانا ہوگا، ویسے ویسے ہڈیوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. جو لوگ بڑی عمر کے ان کو تجربہ ہے الحمدللہ کہ کیسا جب وہ بچپن میں تھے، جب وہ نوجوانی میں تھے تو کیا ہڈیوں میں طاقت تھی، اب وہ طاقت ہڈیوں کے اندر نہیں ہے. ویسے ہی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر بوڑھے ہو گئے کہ کہا رب انی وہن العظم منی، اے اللہ تبارک و تعالی میری ہڈیاں، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے بڑھاپے کے سبب. واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال جو ہیں، میرے سر کے بالوں کی سفیدی جو ہے وہ دہکنے لگی ہے. اشتعل، یشتعل کا مطلب ہوتا ہے دہکنا.
میرے سر کے بال ہے اس کی سفیدی جو ہے وہ دہکنے لگا، مطلب بڑھاپے کے سبب سر کا بال جو ہے پہلے بلیک تھا، بالکل وائٹ ہو کر کے چمک رہا ہے. مطلب بتلانا یہ مقصود ہے کہ انسان کے بڑھاپے کی جو ظاہری اور باطنی فیکٹر ہے اس کو زکریا علیہ السلام انتہائی خاموشی سے اپنے رب کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہماری جو کمزوریاں ہیں، ہماری جو باتیں ہم کو رب کے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ ہماری تمام چیزوں کا مداوا کرنے والا صرف میرا رب ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی اس روئے زمین پر کسی کو سپورٹ بھی کر رہا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے، رب نے اس کے دل میں بات ڈالا، جب جا کر کے وہ آپ کا سپورٹ کر رہا ہے. اگر رب بات نہیں ڈالے گا دل میں تو پوری زندگی گزر جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، کوئی آپ کی مدد کے لیے کھڑا بھی نہیں ہوگا. لہذا اگر خوش کرنا ہے تو کس کو؟ رب العالمین کو، دوسرے کسی کو بھی نہیں. بولنا ہے، شکایت کرنی ہے، گریہزاری کرنی ہے، خاموشی سے بات کرنا ہے تو رب کے سامنے بات کرنا. اپنے بڑھاپے کے ظاہری اور باطنی فیکٹر کو بیان کرتے ہوئے سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اور میں آپ سے دعا کر کے میں کبھی بھی محروم نہیں ہوا. ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی محروم نہیں کرتا ہے. اگر ہم نے کچھ کہا اور کچھ رب سے مانگا اور ہمیں نہیں ملا تو یہ ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہماری کمی ہے. ہم اپنی زندگی کے اعمال کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم کیا کیا کر لے رہے ہیں. اللہ نے ہم کو اچھائی کا دور بھی دیا تھا تو ہم نے کیا کیا کیا، اور رب کو کتنا راضی کرنے کی کوشش کیا، ہمیں دیکھنا چاہیے. خالی یہ کہنا کہ ہمارا رب ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے. رب کی دعا، رب سے جب بندہ دعا کرتا ہے تو کبھی بھی رب اپنے بندے کو محروم نہیں کرتا ہے. رب نے تو یہ کہا ہے کہ اگر تو ایک بالش چل کر کے آئے گا تو میں تیری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھ کر کے آؤں گا، اگر تو چل کے میری طرف آئے گا تو میں دوڑ کر کے تیری طرف آؤں گا، کبھی بھی تم کو مایوس نہیں کروں گا. یہی بات سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہا، ولم اکن بدعائک رب شقیا، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہیں ہوا. آگے مزید اپنے رب سے گریہزاری کر رہے ہیں. کیا گریہزاری کر رہے ہیں؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. اے میرے رب، میں اپنے پیچھے اپنے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے. قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، کیا مطلب؟ ابھی سب لوگ اپنے اپنے اوپر امیجن کر لیجئے. ہم لوگ بھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، خالو ہیں، ماما ہے، اور بھی دوسرے رشتہ داروں سے کیوں ڈرتا ہے؟ آدمی عموماً اس لیے ڈرتا ہے کہ اگر ہمارا اولاد نہیں ہوگا تو ہمارا مال ہمارے دوسرے رشتہ داروں میں بڑھ جائے گا. یہ ڈرتا ہے انسان. لیکن زکریا علیہ السلام کی دعا کا یہ مطلب نہیں ہے. ان کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو نے مجھ کو نبی بنایا، مجھ کو تعلیم سے نوازا، تو میں نے تو اپنی زندگی میں جو تعلیم تھا اس سے اپنے تمام رشتہ داروں کو سنبھالے رکھا، ان کو بتایا کہ دیکھو ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے. مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں میں وفات پا جاؤں اور میرا کوئی اولاد نہ ہو، میرا کوئی وارث نہ ہو، تو یہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے لگیں گے. نبی کا جو مقام ہوتا ہے وہ پیسے کوڑی سے بہت بلند ہوتا ہے. اس سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ زکریا علیہ السلام کے دعا مانگنے کا مطلب وہ اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھ کو اولاد دے. یہ جو دعا چل رہی ہے نا، یہ اولاد مانگنے کی دعا ہے، آگے آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہاں پر یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ زکریا علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو میرے بعد میرے رشتہ داروں کا خوف اور ڈر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رشتہ دار جو ہے ان کے مال کو اپنے میں بانٹ لیں گے، یا میرا بیٹا وارث نہیں بنے گا، اگر بیٹا ہو جائے گا تو میرا بیٹا مال کا وارث بنے گا. یہ نبی کی شان سے بہت بلند ہے. نبی کی شان ایسی نہیں ہے، نبی کی شان تو اس سے بہت بلند ہے. یہاں پر زکریا علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ کو میرا اولاد دے جو میری ہی طرح سے نبی ہو، جس کو تو میری طرح سے ہی علم سے نواز، تاکہ میرے بعد جو میرے قرابت دار ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، یا میرے قوم کے لوگ ہیں، ان کو تعلیم دے، ان کو صحیح اخلاق کی تربیت دے، تاکہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اولاد کے بارے میں ہمیشہ دل میں یہی چاہت رہنی چاہیے کہ ہمارا اولاد اتنا اچھا بنے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، لوگ جس سے فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچے.
زکریا علیہ السلام نے مال کے بارے میں نہیں کہا، کیونکہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بالکل مشہور و معروف ہے، اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ وہ بڑھئی تھے، نجار تھے، وہ لکڑی کا کام کرتے تھے، ڈیلی کماتے تھے، ڈیلی کھاتے تھے. اور ایسے لوگ، اور خصوصاً انبیاء، مال کو جمع نہیں کرتے ہیں. انبیاء تو مال لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ صحیحین کے اندر کئی سندوں کے ساتھ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا، ہم جو کچھ چھوڑ کر کے مرتے ہیں، یعنی انبیاء جو کچھ چھوڑ کر کے مرتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی ہے، وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے. انبیاء کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ مال ان کے آل و اولاد کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کس کا ہوتا ہے؟ سب صدقے کا ہوتا ہے. انبیاء کے ساتھ یہ خصوصیت اللہ نے دیا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ انبیاء کے معاشرے اور جماعت سے ہیں، اور ہم لوگوں کا مال تقسیم نہیں ہوتا بلکہ وہ سب کا سب صدقہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہی موقف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ترکہ چھوڑا ہے وہ ان کے وارثین میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ وہ سب کے سب صدقہ کیا جائے گا، جس کو لے کر کے شیعہ حضرات بہت سارے معاملات بھی اٹھاتے ہیں. سامعین اکرام، تو یہاں پر سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہا کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں وہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بالکل بانجھ ہو چکی ہے، بچہ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اپنی طرف سے ہم کو اولاد دے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اپنی طرف سے ہم کو اولاد دے. کیسا اولاد؟ جو میرا وارث بنے نبوت میں، جو میرا وارث بنے علم میں، جو میرا وارث بنے اخلاق میں. محترم سامعین کرام، آگے مزید کہا سیدنا زکریا علیہ السلام نے یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک سورۃ النمل آیت نمبر 16 میں کہا وورث سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث بنے. حالانکہ داؤد کے سلیمان کے علاوہ بھی کئی اولاد تھے، لیکن یہاں پر وارث بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو داؤد کو نبوت ملی تھی، جو داؤد کو علم ملا تھا، جو داؤد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق فاضلہ سے نوازا تھا، اس کے وارث سلیمان بنے. یہی بات یہاں پر سیدنا یعقوب علیہ السلام پر سیدنا زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یرثنی، ایسا اولاد دے جو نبوت میں، علم میں، اخلاق میں میرا وارث بنے. من آل یعقوب ویرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب میں جو نبوت چلی آ رہی ہے اس سلسلے میں یہ اولاد بھی ہو. وجعلہ رب رضیہ، اور اے میرے رب اس کو، وجعلہ رب رضیہ، اور اے میرے رب اس کو تمام لوگوں کے لیے پسندیدہ بنا. لوگوں کی نظر میں اس کی پسند ہو، لوگ اس کو پسند کریں. کس وجہ سے؟ اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کی نبوت کی وجہ سے. تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے، ان پوری باتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو اس کو ہمیں رب کے سامنے رکھنا چاہیے. اور رب کے سامنے جو رکھیں تو خالص اس نیت کے ساتھ کہ جو ہم مانگ رہے ہیں اس سے میرا رب راضی ہو، دنیا نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی مانگنا ہے. دنیا کے اندر تو جو کچھ ہے وہ رب دے گا ہی، اور جب ہم دعا مانگیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو دنیا کی جو خیر و بھلائی رب العالمین ہم کو دے گا ہی. لیکن اصل بھلائی کہاں کی ملنی چاہیے؟ آخرت کی ملنی چاہیے. اور یہی ہمیشہ پیش نظر نیک لوگوں کے رہی ہے، اور یہی پیش نظر ہمارے بھی رہنا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.